معزز سامعین حضرات، ناشکری بھی ایک طرح سے اللہ کی نافرمانی ہے۔ بہت سے لوگ اللہ کی اتنی نعمتیں ملنے کے باوجود بھی ناشکری کی زبان لمبی کیے رہتے ہیں۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کی لیکن اپنے سے نیچے والے کو نہیں دیکھتے، اپنے سے اونچے والے کو دیکھتے ہیں اور ناشکری کی زبان کھولے رہتے ہیں۔ اے لوگوں، یہ نافرمانی ہے۔ اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے جو ناشکری کی زبان کو کھولے رہتے ہیں۔ ایک بات بتائیں، اگر ناشکری کرنے پر آ جائے نا بندہ، تو اللہ اگر اسے دنیا کی حکومت بھی عطا کر دے تب بھی ناشکری کرے گا۔ اور دیکھا ہے آپ نے، جو لوگ ناشکرے ہیں انہیں کتنی بھی عطا کیا اللہ نے، لیکن ناشکری کرتے رہتے ہیں، ہم پہ تو یہ نہیں ہے، ہم پہ تو وہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنے سے اونچے کو دیکھتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں جو چیز تمہیں نہیں ملی اس کے بارے میں بھول جاؤ، تمہاری تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اور اگر جو چیز تمہیں نہیں ملی اس کی تمنا میں رہو گے، اس کے اشتیاق میں رہو گے، تو ناشکری تمہاری زبان پر کبھی نہ کبھی آ ہی جائے گی، اللہ نے یہ چیز کیوں عطا کیوں نہیں کی تم نے۔ کتنے لوگ ہیں ناشکری کی زبان لمبی کیے رہتے ہیں، ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں وہ نہیں ملا، اور ناشکری کرتے رہتے ہیں۔ اگر اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا، تجھے حسن دیا، یہ اللہ کا شکر ادا کر۔ اللہ نے جوانی دی، اسی پر اللہ کا شکر ادا کر لے۔ اللہ نے تجھے 2 آنکھیں دی ہیں، اسی پر رب کا شکر ادا کر لے۔ اللہ نے تجھے 2 کان دیے، اسی پر رب کا شکر ادا کر لے۔ اللہ نے تجھے کھانے کے لیے جو ہے منہ اور ذائقے کے لیے زبان دی، اسی پر اللہ کا شکر ادا کر لے۔ جو تجھے رب نے عطا کیا یہ شکر ہے اس کا شکر ادا کر۔ لیکن ناشکرے اللہ انہیں توفیق دے کہ وہ ناشکری سے باز آئیں، اور پھر ناشکری یہ حسد تک لے جاتی ہے، اس لیے کہ جو چیز ہمیں نہیں ملی اور کسی دوسرے کو دیکھ کے ہم نے پہلے تو رب کی ناشکری کی، ہمیں کیوں نہیں ملی، اور پھر ہم اس سے جلن پیدا کر لیتے ہیں، اپنے دل میں حسد پیدا کر لیتے ہیں اور حسد کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ دنیا میں حسد کی آگ میں جلے گا اور مرنے کے بعد جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اور جو شکر گزار بندے ہیں رب کے، اللہ اکبر، دیکھا کہ اگر وہ غریب ہے تب رب کا شکر ادا کرتے ہیں، مولا غریبت اگرچہ ہے لیکن تو نے زندگی دی، یہی تیرا شکر ہے۔ اگر وہ بیمار بھی ہو گئے نا تب بھی رب کا شکر کرتے ہیں، مولا بیمار ہے لیکن یہ سانسیں جو تو نے دی ہیں یہ بھی تیرا شکر ہے۔ اللہ غور کر، جن کے پاس ایک مکان ہے نا اور وہ مکان بہت ہی خستہ ہے لیکن پھر بھی شکر کرتے ہیں، مولا کم سے کم ہمارے پاس چھت تو ہے، تیرا شکر ہے۔ اللہ، جن کو ایک وقت کھانا ملا اور کبھی فاقہ ملا تب بھی شکر ادا کرتے ہیں، مولا کبھی تو ہمیں کھانا ملا، ہمیشہ تو نے بھوکا نہیں رکھا نا، تیرا شکر۔ اللہ اکبر۔ اگر شکر سیکھنا ہے تو حضرت ایوب علیہ السلام سے سیکھو کہ سارا مال ختم لیکن رب کا شکر، بیٹے انتقال کر گئے رب کا شکر، اب باغات ختم کر دیے گئے رب کا شکر پھر بھی جاری ہے، سارے مال و متاع لے لیا گیا لیکن رب کا شکر پھر بھی جاری ہے، یہاں تک کہ خود بیمار ہو گئے، اللہ نے بیماری میں مبتلا کر دیا لیکن مولا کا شکر پھر بھی جاری ہے، رب کا شکر ادا کرتا۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں ایک وقت تھا مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میرے پیر میں جوتا نہیں ہے، میں نے شکوہ کر دیا، مولا کم سے کم میرے پاس اتنا تو ہوتا کہ ایک جوڑا جوتا ہوتا ہے میں پہن کے جاتا۔ لوگ بڑے قیمتی جوتا پہن رہے، مجھ پہ کم سے کم قیمت والا ہی ہوتا۔ فرماتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ مسجد کے دروازے پہ ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا جس کے دونوں پیر نہیں ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مسجد میں جا کے پیشانی سجدے میں رکھ دی، رب کی بارگاہ میں گر گڑایا، مولا مجھے معاف کر دے، میں ناشکرا بن گیا تھا، تیرا شکر ہے اگر میرے پاس جوتے نہیں تو کیا ہوا، کم سے کم چلنے کے لیے 2 پیر تو ہیں۔ جو مسجد کے دروازے پہ بیٹھا تھا مولا اس کے پاس تو پیر بھی نہیں جو چل سکے۔ تو رب کا ہر حال میں شکر ادا کیا کرو لوگوں، اس لیے کہ جو رب نے نعمتیں عطا کی ہیں تم کو اس نعمتوں کے لذتوں کا پتہ نہیں، ان کی لذتوں سے آشنا نہیں ہو۔ جو اللہ نے دیا ہے اس پر ذرا غور کرو پھر تم شکر ادا کرو گے۔ جو تمہیں نہیں ملا ہے ان کے اوپر کیوں توجہ دیتے ہو، جو مل گیا اس کے اوپر توجہ دو نا۔ اگر آپ کو موٹر سائیکل نہیں ملی تو اپنی سائیکل پہ توجہ دو، رب نے ہمیں سائیکل تو عطا کی ہے، دوسروں پہ تو یہ بھی نہیں۔ اگر اللہ نے تجھے بیمار کر دیا تو تب بھی شکر ادا کر، مولا مجھے تو نے زندگی تو دی ہے، یہ بھی تیرا شکر۔ بیماری میں بھی گناہ کم ہوتے ہیں،
اگر اللہ نے تجھے گھر دیا لیکن خستہ حالت میں پھر بھی شکر ادا کر. کتنے تو ایسے بھی ہیں کہ مولا جن کو گھر نصیب نہیں ہے. اگر اللہ نے تجھے کھانا دیا اور کھانا کچھ ہارتا ہے پھر بھی شکر کر. مولا کتنے تو ایسے ہیں جنہیں کھانا میسر نہیں, تو نے کم سے کم کھانا تو دیا ہے, شکر ادا کرو اس رب کا. اگر اللہ نے تجھے ایک ہاتھ دیا ہے تو دو ہاتھ والوں کو نہ دیکھ, اسے دیکھ جس کے پاس ایک ہاتھ بھی نہیں ہے, پھر بھی شکر ادا کر. مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایک ہاتھ تو دیا ہے. اگر رب نے تجھے پیسہ خرچ کرنے کے لیے کم دیا, تیرے پاس مال کم ہے, روزگار تیرا زیادہ نہیں ہے, تو اونچے والے کو نہ دیکھ, ان کو دیکھ جن کے پاس روزگار ہی نہیں. اگر تیرے پاس ایک آنکھ ہے تو جس کے پاس دو آنکھیں انہیں نہ دیکھ, جس کے پاس ایک بھی نہیں, جو نابینا ہے, جو اللہ کی ان نشانیوں کو نہیں دیکھ سکتا, ان کو دیکھ. پھر بھی شکر ادا کر, مولا میرے پاس ایک آنکھ تو ہے, تیرا شکر ہے لاکھ لاکھ شکر ادا کر. مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے, ایک امیر بہت بڑا تاجر کشتی میں بیٹھ کے نہ سفر کر رہا تھا, اور بھی بہت سے لوگ, چھوٹے چھوٹے لوگ اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص نے کبھی کشتی میں سفر نہیں کیا تھا اور وہ کشتی کی صعوبتوں کو جانتا نہیں تھا. جیسی کشتی سمندر میں چلی اور اس نے ہچکولے کھائے, تھوڑا سی ڈماڈول ہوئی تو اس نے چیخنا شروع کر دیا, ہائے مر گیا, ہائے کشتی پلٹی, ہائے کشتی پلٹی. بادشاہ جو امیر تھا اس کشتی کا, اس کے آرام میں خلل واقع ہو گیا. وہ پریشان, اس نے چیخو پکار کر کے پوری کشتی کو سر پر رکھ دیا. یہ اتنا پریشان ہو گیا, کہا بھئی اسے چپ کرو. ساری کشتی کے لوگ اسے چپ کراتے, لیکن وہ چپ ہونے کا نام نہیں لیتا. ہائے کشتی کو کنارے پہ لے کے چلو, یہ تو ہل رہی ہے, یہ تو ہچکولے کھا رہی ہے, یہ تو ڈماڈول ہو رہی ہے, تو اب ڈوبی. آپ جانتے ہیں کشتی ہچکولے تو کھاتی ہے. اب جو کبھی کشتی پہ بیٹھا نہ ہو تو اسے کیا پتا. بہت پریشان جب کشتی کا امیر ہو گیا, اس نے اعلان کیا, اس کشتی میں کوئی شخص ہے جو اسے چپ کرا دے, میں اسے منہ مانگا انعام دوں گا. ایک بہت بڑا دانا اور بینا جسے کہ یہ حکیم زمانہ اس کشتی میں سفر کر رہا تھا, اس نے کہا حضور اگر مجھے اجازت ہو تو میں اس کو چپ کرا دوں گا, لیکن مجھے جیسا میں کہوں ویسا کرنا ہوگا. کہا تیرے کہنے پر عمل کیا جائے گا, لیکن اسے چپ کرا خدا کے لیے. بس وہ حکیم کھڑا ہوا اور اس نے دو لوگوں کو حکم دیا, اس کے ہاتھ پیر پکڑو, اسے سمندر میں پھینک دو. امیر کشتی کہنے لگا یہ کون سا چپ کرانے کا نسخہ ہے. کہا آپ اب خاموش رہیے, آپ نے اجازت دے دی ہے مجھے, میرا طریقہ مجھے اپنانے دیجیے. جب کشتی سے اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا تو غوطے کھانے لگا سمندر میں, اور غوطے کھا کھا کے کچھ پانی پی گیا. اب جان بلب ہو گئی, جان نکلنے کے قریب ہو گئی, جا کرنے کا وقت آ گیا, آنکھیں پھیلنے لگی. تب حکیم نے کہا بھی اسے نکالو. اس کے پاس رسی پھینکی گئی, رسی کے سہارے سے اسے کھینچ لیا گیا. جب کھینچا گیا کشتی میں آیا, اور جب اسے چھوڑا تو اب کشتی کے کونے میں ایک سکون سے بیٹھ گیا, اب نہیں بولتا. امیر کشتی بولا حکیم تو نے کون سا نسخہ دے دیا, اب کیوں نہیں بولتا. کہا حضور ابھی اس نے سمندر کی صعوبتوں کو نہیں دیکھا تھا, تو کشتی کے آرام کی اہمیت اس کی نظر میں نہیں تھی. اس نے ابھی ڈوبنے کے صعوبتوں کو نہیں دیکھا تھا, اس لیے یہ شور مچا رہا تھا. اگر یہ ڈوبنے کی صعوبتوں کو دیکھ چکا ہوتا, ڈوبنے کی پریشانیوں سے یہ آشنا ہوتا, تو کشتی میں بیٹھ کے آرام محسوس کرتا. اس نے کبھی ڈوبنے کو نہیں دیکھا تھا تو کشتی کے آرام سے ناشنا تھا, اس لیے اس کے ہچکولے کی اس کو قدر نہیں تھی, اس لیے ناشکرا ہو کے شور مچا رہا تھا. جب میں نے اس کو ڈوبنے کے خطرات سے واقف کرایا, جب میں نے اسے سمندر میں پھینکا, جب اس نے دیکھا کہ ڈوبنا کتنی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے, کتنا تکلیف دہ ہوتا, جب کشتی کا اس نے سکون دیکھا تب اس نے اللہ کا شکر ادا کیا, مولا یہ بہت غنیمت ہے کشتی میرے لیے. تو جب تک انسان جس حال میں اس سے بڑی پریشانی کو نہ دیکھے تو شکر نہیں کرتا. آپ جس حال میں ہو اس سے بڑی پریشانی کو دیکھو, اللہ نے چاہا تو پھر آپ شکر ادا کریں. اللہ ہمیں نہ شکر نہ بنائے. مولا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں شکر گزار بنائے.